والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. معزز اور معقر علماء کرام، حاضرین اعظام، ہم اور آپ آج ایک انتہائی اہم دینی علمی پروگرام کے اندر شرکت کر رہے ہیں۔ آپ نے پڑھا بھی ہوگا اور آپ جانتے بھی ہیں کہ یہ اس ادارے کا 62واں سالانہ اجلاس اس سرزمین پر منعقد کیا جا رہا ہے۔ ایک 62 سال سے ایک ادارہ دینی اور علمی خدمت انجام دے رہا ہے۔ ظاہر ہے کہ آپ اگر اس کو جوڑیں گے کہ 62 سال کوئی آدمی اپنی کھیتی کو کھیت کو ہاتھتا جوتتا ہے، اپنی فصلیں تیار کرتا ہے، تو اس کو انداز ہونا چاہیے کہ 62 سال کا کتنا طویل عرصہ اس امت کی نسلوں کے لیے وہ فصلوں کے بجائے نسلوں کو تیار کرنے کی جدوجہد کر رہے ہیں، اور اس نسل کی اس کشتی کو علم کے کناروں اور علم کے دریا میں ڈبو کر علم کے دریاؤں سے پار کرانے والی یہ علماء کی وہ جماعت ہے۔ اس امت کو چاہیے کہ علماء کے اس کام کو دیکھے تو صحیح، پوری امت مل کر علماء کے اس عظیم کارنامے کو نکال نہیں سکتی کہ ان علماء کی جدوجہد اور کوششوں کے ذریعے سے ہمارے مینار اور بنجر علاقے الحمدللہ قرآن و حدیث کے گہوارے بنے ہوئے ہیں۔ جگہ جگہ مدارس اور مکاتب کا جال ان بزرگان دین کی محنتوں کے سلسلے جو ہوا ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ علم کی میراث جو ہم آپ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس علم کے میراث کے وارثین ہر دور کے اندر جتنا جن سے ممکن ہوا ہے، انہوں نے اس علم کی میراث کو آنے والی نسلوں تک پہنچانے کا جو ہے عزم اور حوصلہ کیا ہے۔ اللہ ان بوڑھوں کے جواں حوصلوں کو قبول فرمائے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سارے کے سارے ادارے اور یہ علماء اس امت کے لیے کس کام میں اور کس فکروں میں اور کس دھن میں اور کس لگن میں اور کس فصل کو اور کس نسل کو کس انداز سے سینچنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کے عمروں میں برکت نصیب فرما کر اس کام کو پائے تکمیل تک پہنچا دے۔ آپ کے سامنے سالانہ جلسوں میں بلا کر آپ کو زحمت دے کر آپ کو تکلیف دے کر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کے ادارے آپ کی نسل کو تعمیر کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں علم کا کام ہو رہا ہے، قرآن کی روشنی کا کام ہو رہا ہے، قرآن کی خدمتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں، علم کی خدمتیں ہو رہی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معلم بنا کر آیا۔ حضور نے فرمایا علم کا طلب کرنا تم پر فرض ہے۔ حضور نے فرمایا علم کو تمہیں جا کر سیکھنا چاہیے، چاہے دور و دراز کا سفر کرنا پڑے۔ علم تو میری میراث ہے، علم تو تمہاری عزت و رفعت کا ذریعہ ہے۔ آج الحمدللہ نوجوان بوڑھے چھوٹے بڑے سب مل کر آج الحمدللہ ان کارخانوں کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور علم کی کاش اور علم کی خدمت اور قرآن کی خدمت کر کے آج آپ کے سامنے پیش کر نمونے پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کیسے یہ نوجوان اللہ نے ان کو کیا زبانیں اور کیا صلاحیتیں دی ہیں، کیسا کلام لکھنے والے، کیسا کلام پڑھنے والے،
یہ جن کے بارے میں آپ صبح سے ان نوجوان علماء کی، ان بزرگوں کی تعریف اور توثیق، اور واقعی وہ اس کے قابل ہے کہ انہوں نے اپنی پوری زندگی کو اس امت کی اور دین متین کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہو، یہ آج اسی کا ثمرہ لے کر ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہیں۔ اگر ہم نے ان کی خدمتوں کو محسوس نہ کیا، کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دینا معمولی بات ہے۔ ایک پتھر کو تراش کر اس کو ہیرا بنا دینا بہت آسان کام نہیں ہے۔ جس طرح پتھر کو تراش کر لوگ ہیرے بنایا کرتے ہیں، اسی طرح یہ علماء، یہ معلمین اور یہ مربی اور یہ مدرسین ایک گاؤں کے دیہاتی بچے مزدور کے بیٹے کو تراش کر کے ایک ایسا بنا دیتے ہیں کہ ساری دنیا اس کی قیمت نہیں دے سکتی۔ جیسے اس ہیرے کی قیمت دنیا دینے سے عاجز ہے، ان اداروں سے الحمدللہ ہر دری سے اور ہر چٹائی سے اور ہر مرکز اور ہر ادارے سے اور ہر مکتب سے نہ معلوم کس کی نگاہ محبت پڑتی ہے، ایک ایسا ہیرا تیار کیا جاتا ہے کہ دنیا پھر اس کی قیمت نہیں دے سکتی۔ ایک ایسا مقام اس کو مل جاتا ہے، اس ذرے کو وہ آفتاب بنایا جاتا ہے، اس پتھر کو تراش کر ایک ایسا ہیرا بنا دیا جاتا ہے کہ پھر دنیا اس کی قیمت دینے سے عاجز ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں اس کی قیمت کو ہم دیں گے۔ علماء کی خدمت تو اللہ، ان کی خدمتوں کا بدلہ تو اللہ دیں گے، معلمین کی خدمت کا بدلہ تو اللہ دیں گے۔ یہ امت ساری کی ساری بیٹی ہے، کوئی استاد، کوئی شاگرد کسی استاد کا حق ادا نہیں کر سکتا، کوئی شاگرد کسی استاد کا کوئی احساس اتار نہیں سکتا۔ جس طرح اولاد ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی، ماں باپ ایک ایسی عظیم ہستی ہے کہ اولاد چاہے کچھ بھی کر لے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتی، ایسے ہی معلم کا حق بھی اس شاگرد ادا نہیں کر سکتے۔ اور یہ امت جن کے بچوں کو علماء دیے گئے، ان مدارس نے آپ کو حفاظ دیے، ان مدارس نے آپ کو علماء اور صلاحہ بنائے، آپ کی رہبری کرنے والے آپ کو امام دیے، کیا یہ امت ان کا کس طرح حق ادا کر سکتی ہے؟ اللہ ہم سب کو قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ نے قدردانی کی، شکر گزاری کی، اگر آپ نے اپنے دلوں کے اندر علماء کی قدر اور اداروں کی قدر کو اگر آپ نے بٹھایا تو اللہ آپ کو اور انشاءاللہ چاند لگا دے گا۔ لیکن شکرتم لازیدنکم، تم شکر کے جذبات سے بیٹھو، میں تمہیں ہر طرح سے بڑھا دوں گا۔ تمہاری شان اور تمہاری عزتیں اور تمہارے خاندان کا مقام اور تمہاری نسلوں کی رفعتیں، اور تم جس حال میں بھی ہو تم اللہ کے شکر کو ادا کرو، پھر اللہ تمہارے خاندانوں کو بھی ایسا چمکائے گا اور تمہارے نونہالوں کو بھی ایسا چمکائے گا، اور تمہاری نسلوں کو ایسی عزت و رفعت کے مقام پر اللہ بٹھائے گا کہ لوگ رشک کریں گے۔ رشک کرنے کے لائق یہ مجمع ہے۔ یہ امت اگر آج رشک کرتی جس طرح مالداروں پر رشک کیا جائے، کوئی سخی مالدار جس کے پاس حلال کی روزی بے انتہا ہے اور اللہ نے اس کو ایسا سخی دل دیا ہے، تو اس دنیا میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس سخی پر لوگ رشک کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک علم والا بھی ہوتا ہے، اس کے علم پر بھی دنیا رشک کرتی ہے، اور ایسے ایسے علماء اس دنیا میں گزرے ہیں، اور ایسے ایسے مشائخ ہماری لائنوں میں ہمارے اسلاف میں ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ پورا زمانہ ان کی خدمتوں پر رشک کر رہا ہوتا ہے۔ ایسے علم والے اور ایسے علم کی خدمت کرنے والوں پر یہ امت رشک کرتی ہے کہ آج چھوٹی چھوٹی تنخواہوں پر اور چھوٹی چھوٹی جگہوں پر بیٹھ کر یہ قرآن آپ کی نسلوں کے سینوں میں اتار رہے ہیں، قرآن کے نور آپ کی سینوں کو دے رہے ہیں۔ اللہ ان کی خدمات جلیلہ اور عظیمہ کو قبول فرمائے۔ آج اس امت کی حوصلہ افزائی، ہمت افزائی
اور عزت افزائی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ آج ادارے آپ کو وہ عزت و شرافت والا علم دے رہے ہیں، جس علم سے فرش سے لے کر عرش تک وہ بندہ بڑھ جاتا ہے۔ آپ کا بچہ تو فرش پر تھا، زمین پر تھا، وہ تو ایک بڑا تھا، وہ ایک پتھر تھا، اس کو ان مدرسوں نے لیا اور اس کو علم سے نوازا، علم کے لباس اس پر پہنائے گئے اور علم کی زینتوں سے اس کو مزین کیا گیا، پھر وہ آپ کا بچہ فرش سے اٹھ کر عرش تک پہنچا۔ اس کی رفعت یرفع اللہ الذین آمنوا، اللہ پھر اس کو بلند کرتا ہے، اللہ پھر ان کے مقدر چمکاتا ہے۔ مزدور کی مزدوری کے گھر کے اندر اس مزدور کی قسمت اتنی بلند ہوتی ہے کہ اگر اس کے گھر میں کوئی علم والا ہوتا ہے، ہمارے آپ نے کہا کہ پورے خاندان میں برساں برس سے بکری چلا کر اپنا گزارا کرنے والے لوگ، لیکن ان کے پوتوں کو اللہ نے عالم بنایا، تو ہم نے اس دن کہا تھا کہ اب آپ کی نسل میں علم آ گیا، اب بکری چرانے کا کام نہیں ہوگا، بلکہ آپ تو قرآن کے مسند پر اور درس کے مسند پر اور استاد اور معلم بن کر اور مسجد کے ممبر و محراب پر اللہ آپ کو بٹھائے گا۔ پوری زندگی پورے خاندان میں بکری چلا کر انہوں نے اپنے بچوں کو پالا، لیکن جس دن آپ کو استادوں نے اداروں نے علم دے دیا، اب انشاءاللہ آپ کا بچہ بکری نہیں چلائے گا، بلکہ وہ تو منصب امامت پر اور منصب صدارت پر اور وہ تو منصب علم پر بیٹھ کر انشاءاللہ دین کی خدمت کرے گا۔ علم تو عزت دینے والا ہے، علم تو آپ کے نصیب کو چمکانے والا ہے، علم تو آپ کو برکتیں دینے والا ہے، علم تو آپ کے خاندانوں کو بلند رتبوں پر جو ہے کھڑا کرنے والا ہے۔ آپ حضرات اس کے لیے بے حد مبارکبادی کے لائق ہے کہ آپ کو اتنے علماء، اتنے صلحاء، اتنے بڑے بڑے لوگ آپ کے علاقوں میں ہیں۔ اللہ ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جلسے میں شام میں تھے، 5 مہینے میں چھوٹی سی درسگاہ، چھوٹا سا ادارہ، چھوٹی سی درسگاہ سے 5 مہینے میں ایک چھوٹا سے بچے نے 5 مہینے میں قرآن کو حفظ کر لیا۔ معمولی خدمت ہے، یہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اگر ان پر تراشنے والے استاد صحیح مل جائیں، صحیح مربین کو مل جائیں، صحیح فکر کے ساتھ ان کو پڑھانے والے مل جائیں گے، تو یہ تو ایسے ہیرے ہیں کہ آپ ان کو اللہ نے کیا صلاحیت دی ہے آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے انتہائی یہ بابرکت جلسے، انتہائی بابرکت یہ جگہ مجھے سن کر حیران ہوگی۔ 62واں سالانہ جلسہ، 60 اور 62 بیگھہ زمین آپ کے پاس، جتنے سال اس کو پاس ہے، کیا ہر سال انہوں نے کسان اپنی کھیتی بڑھاتا ہے؟ حضرت غازی ولی صاحب دعوت برکاتم جو ہم سب کے پیر و مرشد اور اس علاقے کی بزرگوں کے نمونے اسلاف جن کو آپ دیکھتے، جن کی دھار شیر کی طرح اور ایک غازی اور ولی کی شکل میں 60 سال سے اس علاقے کے اندر محنتیں کر رہے ہیں، انہوں نے 60 بیگھہ زمین، 60 بیگھے کی زمین یہ پورے علاقے کو دی تھی۔ اب ہمیں اور آپ کو میں نے حضرت سے کہا ہے کہ انشاءاللہ یہ قوم، اب ہم چاہتے ہیں کہ کیا کیا ترقیاں کے منصوبے ہیں، انشاءاللہ ان کو ہمیں مکمل کرنا۔ بہت سارے عزائم ہیں، ہم چاہیں گے آپ سے یہ اپیل کریں گے کہ جب جس وقت جو تقاضا آپ کے سامنے رکھا جائے اس کو ہمیں کھڑے ہو کر اس کام کو انشاءاللہ پورا کرنا ہے۔ یہ زمینیں آپ کے بزرگوں نے لے کر اس امت کے حوالے کر دی، یہ کوئی اپنے بچوں کو نہیں دینے والے ہیں، ان کے سارے منصوبے، ان کے سارے پلان آپ کے سامنے رکھا ہے، کاغذ ان کے پاس 1992 کا لکھا ہوا ہے۔ اللہ کرے کہ جلد سے جلد ان کے جو خواب ہوں وہ شرمندہ تعبیر ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ حضرات اس کا دھیان میں رکھیں، ہم جب یہاں پر آئے ہیں تو ہمیں پورے 60 بیگھہ زمین کو علم کے درسگاہوں کے اور علمی مرکز کے، اس کو علم و ہدایت کا ایسا مرکز عظیم بنانا ہے تاکہ پورا علاقہ اس سے فیض حاصل کرے۔
سارے علاقے کو اس سے نفع حاصل ہو، اس کے لیے ہمیں اور آپ کو متوجہ ہونا پڑے گا. ہمیں اپنے آپ کا کچھ مال اور کچھ قربانی ان زمینوں کو آباد کرنے کے لیے لگانا پڑے گا. ہمارے ہاتھ میں یہ تھا کہ ہم نے بچے پڑھا دیے، علماء بنا دیے، ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے. پیسہ اور تعاون تو آپ کو کرنا ہوگا. ہاں یہ ہے کہ آپ کا تعاون ایسی جگہ پر لگے گا کہ آپ اور آپ کی نسلیں بھی انشاءاللہ کل قیامت کے دن رشک کریں گے کہ ہمارے پیسے سے ایک حاجی صاحب اگر 1 لاکھ روپے کی کلاس بنا دیتے ہیں. ہم نے ان سے کہا کہ حاجی صاحب اس کلاس میں 20 بچے روزانہ پڑھتے ہیں قرآن، اور ہر بچہ قرآن پڑھتا ہے. روزانہ آپ کے 1 لاکھ روپے کی اس کلاس کے اندر 20 قرآن پڑھے جاتے ہیں. 10 سال سے قرآن پڑھا جا رہا ہے. ذرا اپنا اجر تو دیکھ لیجئے. کل قیامت کے دن 1 لاکھ تو وہ بھول جائیں گے، لیکن جب اجر دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کاش کہ میں سارے لاکھ اسی پہ خرچ کر دیتا. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اداروں پہ دیے ہوئے حضور نے فرمایا اگر کسی نے مسجد بنا دی تو جنت میں ہم ایسا محل بنائیں گے کہ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ سے تو گارے اور مٹی کی اینٹیں مطالبہ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے میرے بندو تم گارے اور مٹی کی اینٹیں دیتے ہو، کل قیامت کے دن تمہارا محل میں ایسا بناؤں گا کہ ایک اینٹ سونے کی ہوگی اور ایک اینٹ چاندی کی ہوگی، اور مشک و زعفران کے گارے سے گوندھ کر اس کی تعمیر کی جائے گی. اللہ رب العزت امت کے تعمیری کاموں کو جاری فرمائے. ہم نے حضرت سے کہا ہے انشاءاللہ اتنا بڑا یہ علاقہ اور آپ حضرات جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جو پروگرام انشاءاللہ شروع کیا جائے گا اس میں انشاءاللہ ہم اپنا پورا تعاون کریں گے انشاءاللہ.